جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. وہ علماء فرماتی ہیں کسی فصل بہار کی نسیم سحر کہ حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں، جو اثر ان دو لفظوں میں کہ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں، تکلیفوں کے طوفان میں، بلاؤں کے ہجوم میں، جو گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان اور سکون کا عجیب و غریب روح پرور ایک پیغام ہے. اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو. مگر آج لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی بجائے کیا کریں گے؟ پیروں کے پاس چلے جائیں گے، آستانوں پر چلے جائیں گے، اور جو اللہ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے بات کرو. انہوں نے بھی اللہ ہی سے لے کے دینا ہے. کون سا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ دے دینا ہے؟ نہیں، اللہ سے. انہوں نے بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے اور آپ کو لے کے دے دینا ہے. تو تم خود کیوں نہیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے؟ وہ تو کہہ رہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، خود اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. دعا کی قبولیت کے لیے رات کا آخری حصہ بڑا اہم ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب پوچھیں آپ سے، یعنی میرے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں. میں ان کے بالکل نزدیک ہوں. اب اس آیت کی جو ابتدا ہے، اگر غور کریں تو یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں، تکلیفوں کے طوفان میں، بلاؤں کے ہجوم میں، جو گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان اور سکون کا عجیب و غریب روح پرور ایک پیغام ہے. جو بلاؤں میں گھری ہوئی ہوں، مصیبتوں اور مصائب میں گھری ہوں، تکلیفوں میں پریشان ہوں، چند لفظوں میں ایک عجیب و غریب اطمینان اور سکون ہے. اگر بندہ اس کے معنوں میں گم، اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بہت نزدیک ہوں، میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، بالکل قریب ہوں، بالکل نزدیک ہوں. ان دو لفظوں میں راحت اور اطمینان کی ایک دنیا سمٹ آئی ہے. دنیا، راحت، چین اور قرار اور سکون اور آرام کی. علماء فرماتی ہیں کسی فصل بہار کی نسیم سحر کہ حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں، جو اثر ان دو لفظوں میں ہے. کہ میرے محبوب یہ جب میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیں میں ان کے بالکل قریب ہوں، بالکل قریب ہوں. دکھ اور دردوں کا مارا ہوا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ نہیں ہے،
مجھ سے دور نہیں ہے کہ اس کو میرے حال کا علم نہ ہو، اس کو میرے رنج و الم کی خبر نہ ہو، وہ قریب ہے۔ تو صرف اس کا تصور کر لینے سے انسان کو کس قدر قرار آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ عجیب و غریب راحت اور آرام کی دنیا سمیٹ دی گئی اپنے بندوں کے لیے۔ محبوب جب یہ آپ سے سوال کریں، جب یہ آپ سے پوچھیں میرے متعلق، تو آپ ان کو بتائیں میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ تو جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے رات کا آخری حصہ بڑا اہم ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، یعنی کہ ہر سوال کے لیے کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ اگر ٹوٹ جائے جوتی کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سوال بھی اللہ سے کرو، اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو۔ مگر آج لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی بجائے کیا کریں گے؟ پیروں کے پاس چلے جائیں گے، آستانوں پر چلے جائیں گے، اور جو اللہ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے بات کرو۔ انہوں نے بھی اللہ ہی سے لے کے دینا ہے، کون سا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ دے دینا ہے؟ نہیں، اللہ سے انہوں نے بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے اور آپ کو لے کے دے دینا ہے۔ تو تم خود کیوں نہیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے؟ وہ تو کہہ رہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، خود اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی اللہ سے سوال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، وہ بشرطے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے یہاں تک کہ ان کو چہرے پر مل لیتے۔ یہ جو آج دعا کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو چہروں کے اوپر مل لیتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔